ادا کیجئے. اب سوال پیدا ہوگا کس بات کا شکر ہے نا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو انسان بنا کے پیدا کیا. اس کا شکر. اگر وہ انسان نہ بناتا تو ہم کچھ کر لیتے. ہم نے کوئی اپلیکیشن لگائی تھی حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایسا وقت گزرا انسان پہ کہ یہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا. ہم نے محض اپنی مہربانی سے کیا کیا کہ اسے انسان بنا دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں میاں انسان کے بارے میں یہ شکر ادا کرنے کا پہلو نہیں. بایزید بستامی نام سنا ہے آپ نے؟ بھائی ذرا اس کا ایکو کم کریں. اب مائک بہت اچھا ہے, ایکو کم کر کے آواز بڑھائیں. اور جن لوگوں کو ممبر سے جانا ہو یا نیچے سے جانا ہو چلے جائیں. میں 10 لوگوں کو بھی تقریر سنا دوں گا مگر ایسے لوگ ہوں جو دھیان سے سنیں. دیکھو اب یہ واہوائی والا وقت جا چکا ہے, کچھ سن کے جاؤ. میں بھی ایسی تقریر کرنا جانتا ہوں کہ ابھی شور مچ جائے گا مگر اس سے فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا یہ باتیں جو کر رہا ہوں اس سے ہوگا. یہ شکر جو ہے نا اسے اپنی زندگی میں داخل کیجئے. اگر آپ کو اپنی نعمتوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا احسان اس وقت آپ کے اوپر ہے, تو ذرا غور سے میری بات سنیں اور انداز کریں اور غور کریں. دیکھیں اللہ نے آپ کو انسان بنایا. ایک بزرگ کا نام ہے بایزید بستامی. وہ جو ہے ایران میں ان کا مزار شریف ہے. ان کی امی کہتی ہے اتنا بڑا ولی تھا میرا بیٹا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا نا اور میں کسی شک والے لقمے کی طرف کو ہاتھ بڑھاتی تھی کھانا کھاتے وقت جاتی تھی نا کہیں کھانا کھانے اور لگتا تھا یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے. جب لقمے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی تھی تو میرا بیٹا پیٹ کے اندر ٹکرے مارنے لگتا تھا. یعنی پیٹ میں یہ احساس کرا دیتے تھے. اے میرے بھائی غور کر کے ذرا سنیں. احساس کرا دیتے تھے. بایزید بستامی روز گزر کے جاتے ہیں. کتا پڑوس میں رہتا ہے, روز بھونکتا ہے اور یہ رونے لگتے ہیں. تھوڑی دیر روتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. 1 سال کے بعد تقریباً غلاموں نے پوچھا حضور کتا کچھ کہتا ہے آپ سے جو آپ رو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, آپ تو اللہ کے ولی ہیں. تو بایزید کہتے ہیں ہاں جب میں گزرتا ہوں نا اس کے پاس سے کتے کے تو کتا مجھ سے کہتا ہے یہ بتا تیری ایسی کون سی نیکی تھی بایزید کہ تو انسان بنا دیا گیا, اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا. انسان بنایا یار, کوئی اپلیکیشن نہیں لگائی, انسان بنا دیا. اس کے بعد پھر انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے. پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے یار کوئی. اور پھر مسلمان بنانے کے بعد ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی, کوئی دعا نہیں مانگی نا, مگر کرم اس کا ہوتا رہا. لوگوں نے مانگا نہیں, اس نے دینے والے نے بن مانگے کتنا دیا. ہم نے کوئی آویدن پتر نہیں لکھا تھا مگر پھر بھی 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی یا اللہ نبی نہ بنا اپنے پیارے کا امتی بنا دے. مگر ہم جب پیدا ہوئے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. لوگ کہتے ہیں انسان خالی ہاتھ آیا تھا. میں کہتا ہوں انسان کی بات تو کر سکتے ہو مگر حضور کا امتی خالی ہاتھ نہیں آیا. او یار سب سے بڑی دولت جب آیا تھا تو حضور کا دامن ہاتھ میں تھا. سب سے بڑی اللہ سبحان اللہ. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ زندہ باد. انسان بنایا, مسلمان بنایا, اور اس کے بعد میاں غور کرو مسلمان بنایا. اب دیکھیں آپ اس مسلمانوں میں حضور کے امتیوں میں بھی 73 فرقے ہیں. جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا بلکہ یار کے وفاداروں میں پیدا کیا. دل لگا کے بولے ذرا. اچھا شکر کی باتیں بتا رہا ہوں کس کس بات پر شکر ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں سلامت ہیں, شکر ادا کیجئے. آپ کے پیر سلامت ہیں, شکر ادا کیجئے. آپ کی آنکھیں سلامت ہیں, شکر ادا کیجئے. پیر سلامت ہیں, شکر ادا کیجئے. آپ کے جو ہے وہ ہونٹ سلامت ہیں, شکر ادا کیجئے. زبان سلامت ہے, شکر ادا کیجئے. ذرا غور کرتے چلے جائیے اور ذرا آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا. شیخ سعدی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گزر کے جا رہا تھا, راستے میں بھوکا تو تھا ہی مگر پیروں کے جوتے بھی ٹوٹ گئے. کہتے ہیں جب جوتے ٹوٹ گئے تو چلتے 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 پیروں میں چھالے پڑ گئے, اور چھالے پڑے تو پھر پھوٹ گئے, اور جب پھوٹ گئے تو زخم پڑ گئے. اب میں چلتا تھا تو خون نکلتا تھا. میں نے قدم آگے رکھ کے دل سے دعا مانگی ہے پیدا کرنے والے اے میرے رب اتنا تو دے دے کہ جوتے پہن.
کہتے ہیں میں ابھی آگے بڑھا اور میں جب ایک گلی سے مڑا ہوں تو میں نے دیکھا اللہ اکبر، ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا یا اللہ میں تیرا ناشکرہ بن گیا تھا، تو نے اسے پاؤں تو دیے ہیں، میرے پاس تو پاؤں ہی نہیں، دھیان سے سن لے، پاؤں نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ ابھی لاک ڈاؤن میں لوگوں کے کام بند ہو گئے نا، تو میں نے دیکھا لوگوں کو، ایک آدمی کچھ دنوں پہلے اسپتال میں بھرتی ہوا، توجہ چاہتا ہوں، اسپتال میں بھرتی ہوا، 1.5 دن اسپتال میں رہا، کتنے دن؟ 1.5 دن، بل آیا 90,000 کا، اس نے دیکھا ٹھیک ہو کے جا رہا تھا، رونے لگا، ڈاکٹر نے کہا کہ رو کیوں رہے ہو، کیا پیسے زیادہ لگ رہے ہیں، کم کر دیں؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ کا پورا اسپتال خرید دوں گا۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ 80 سال کا بوڑھا ہوں، 1.5 دن آکسیجن سے سانس لیا ہے تو 90,000 لے لیے، اور 80 سال سے اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتا رہا، کبھی نہ سوچا کتنی بڑی نعمت ہے بغیر آکسیجن کے سانس لینا، کبھی غور نہ کیا، کبھی سوچا نہیں، کبھی غور نہ کیا کہ نعمتیں، میرے غوث اعظم فرماتے یا اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں یا تو اس کے شکر کی توفیق دے دے یا نعمتیں چھین لے۔ میرے شیخ غوث اعظم فرماتے ہیں میری یہ زبان میرے رب تو نے دی ہے، میں جب پیدا ہوا تھا گونگا تھا، میں بول نہیں پاتا تھا، کچھ کہہ نہیں پاتا تھا، مگر اب جب تو نے زبان دی ہے تو یا میرے رب اس زبان کو شکر کی توفیق دے دے، ورنہ عبدالقادر کو پہلے کی طرح گونگا کر دے۔ کبھی ہم نے یہ دعا مانگی؟ نعمتیں کس قدر ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، دیکھیے غور کیجئے، اگر آپ دیکھیں آپ اندازہ کریں آج لاک ڈاؤن میں لوگوں کے کام نہیں چلے نا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ صاحب ہمارا کام نہیں چل رہا، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو انٹرٹین کرنے نہیں آیا ہوں، اس کا نامی پروگرام کا ہے فکر آخرت، اور اگر یہ نام نہیں بھی رکھتے میں تقریر پھر بھی ایسی کرتا، چونکہ مجھے اپنی آخرت کی فکر تو ہر وقت ہے۔ آپ میری بات سمجھ جائیں اور آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ دیکھو میں آپ کو ہنسا نہیں پاؤں گا چونکہ میں خود نہیں ہنستا زیادہ، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے قرآن اور حدیث سے صرف رونا سیکھا ہے، ہنسنا نہیں سیکھا، اس نے مجھے سکھایا ہی رونا۔ جہاں تک میری اسٹڈی اپنی جو میں بزرگوں میں بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کی ہے بزرگوں کی، تو بس دھیان سے سنیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی مہربان آپ کو اپنی مہربانی سے آپ سے اس کا کوئی مطلب نہ ہو، کھلا رہا ہو، پلا رہا ہو، اور وہ زمانے سے کھلا رہا ہو اور کچھ دنوں کے لیے روک لے تو آپ کا حق شکایت لگاؤ، ذرا بولو، اس کی آپ کا حق ہے؟ تو میرے شیخ غوث پاک فرماتے تو میرا رب تیرا رازق ہے، اس نے تجھے کتنی نعمتیں عطا کی، اگر تھوڑی دن کے لیے کام لگ گیا تو اس کی شکایت لگاتا ہے۔ میرے شیخ غوث اعظم فرماتے اگر شکوہ کرنا ہے نا اللہ کا تو اس سے کر جو اللہ سے زیادہ مہربان ہو، جو اللہ سے زیادہ، تو وہ ملے گا آپ کو اللہ سے زیادہ مہربان؟ کوئی ہے اللہ سے زیادہ مہربان؟ اور جب نہیں ہے تو پھر شکایت درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شکوہ عیسیٰ علیہ السلام، ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام گزر کے جا رہے تھے تو ایک آدمی تھا اسے فالج گری تھی، کیا ہوا تھا؟ اور کوڑی بھی تھا، کیا تھا؟ کوڑی تھا، اس کے پیر بھی دونوں خراب تھے، معذور تھا، آنکھیں بھی نہیں تھی، اندھا بھی تھا، اور معلوم کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ تیرا شکر ہے مجھے بڑی بیماری نہیں۔ عیسیٰ رک گئے، دیکھ کے بولے بھائی تیری نظر میں بڑی بیماری کون سی ہے؟ کوڑی تو ہے، فالج تجھ پہ گری ہوئی ہے، تکلیف میں تو ہے، اندھا تو ہے، اور تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے بڑی بیماری نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا کون سی بیماری؟ کہا میری زبان اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، نہ شکری نہیں کرتی، نہ شکری والی بیماری نہیں، نہ شکری والی بیماری نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر آپ کا گھر سلامت ہے تو دیکھیے فٹ پاتھ پر کتنے لوگ سو رہے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، جا کے دیکھیے میاں آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، جائیے اسپتال،
میں تو خود جاتا ہوں، غوث پاک نے فرمایا بغیر کسی کام کے بھی کبھی کبھی مریضوں سے ملا کرو، میں تو جاتا ہوں، کبھی ایمس میں جائیے، دلی میں جائیے، صفدرجنگ میں جائیے، اپولو میں جائیے، آپ کسی آدمی کے پاس جائیے، اس سے پوچھئے کیا حال ہے، وہ کہے 50 فیکٹریاں ہیں، اتنا مال ہے، کاریں ہیں، مگر مجھے کینسر ہے۔ تو کوئی ہوا، کچھ بچا اس کے پاس؟ میں نے ایسے کینسر کے مریضوں سے ملاقات کی ہے کہ جو جی تو رہے ہیں مگر ان کے پاس کوئی ہنسے تو انہیں ہنسی نہیں آتی، وہ بھی میری اور آپ کی طرح انسان ہے۔ ایک ڈاکٹر کی رپورٹ نے سب غرور ختم کر دیا۔ ایک مہینے پہلے بڑا تکبر سے چلتا تھا، ایک رپورٹ آئی کہ تجھے کینسر ہے، ہوائیاں اڑ گئی، نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے، بی بی کہتی ہے بولو تو نہیں بولتا، بچے قریب آتے ہیں تو رونے لگتا ہے، کہتا ہے مجھے کینسر ہے، میرے بچے اکیلے رہ جائیں گے۔ او انسان ذرا غور تو کر، تکبر کرنے والے، ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہمیں کبھی کبھی اوقات ہماری دکھا دیتی ہے۔ اسپتالوں میں جا کے دیکھو، کسی کے میاں جیتے جی کیڑے پڑ گئے ہیں، ایسا کینسر ہے، کسی کا پیٹ میں جی میاں جسی کے پیٹ کے آپریشن ہو رہے ہیں، کسی کی آنکھوں کے آپریشن، اسپتالوں میں جاؤ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا بیمار ہو گئی ہے۔ اے انسان کیا تو کبھی اسپتال میں نہیں جائے گا؟ اور اگر تو آرام سے ہے، تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، تو راتوں کو چیخ چیخ کے رویا کر اللہ کے سامنے اور کہا کر یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، تیرا شکر ہے۔ ذرا دل لگا کے بولو یار، اے میرے خالق میرے مالک تیرا شکر ہے۔ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی، بلکہ ہمارے خطبہ، بعض لوگوں کی بات کرتا ہوں، نعت پڑھنے والوں کی بات بھی کرتا ہوں، بیچارے مایوس ہو گئے، جلسے نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہا، اپنی بات کرتا ہوں، مجھے اپنی لین کا زیادہ بلّہ مانا۔ میں نے ان سے کہا بھائیو، جو نعمتیں اور جو شہرتیں تمہیں پہلے مل چکی ہیں، پہلے ان پہ شکر ادا کر دو، اس کے بعد اگلی نعمتوں کے بارے میں سوچنا۔ اور اللہ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں میرے بھائیو، فکر نہ کرو، اللہ سے امید رکھو۔ اور مجھے اللہ نے جتنی نعمتیں دے دی ہیں میں انہی کا شکر نہیں ادا کر پایا، کتنی نعمتیں دی ہیں، میرے ہاتھ سلامت ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، ایک بار میری ایک بار کچھ مسئلہ ہو گیا، میری آنکھ میں کوئی بات ہو گئی، اس دن مجھے آنکھ کا احساس ہوا کہ میاں آنکھ میں بار بار ڈراپ ڈالتا تھا، رو رو کے کہتا تھا یا اللہ میں آنکھ کو نہیں سمجھا۔ میری بہنیں سن لیں جو نافرمانیاں اللہ کی ناشکریاں کرتی رہتی ہیں، وہ ذرا غور کریں میری بات پر۔ ایک پاکستان میں ایک لڑکی کا انٹرویو لے رہے تھے، اس کے میاں اس کے آج جسم پر یعنی اس کا 80% جسم جو ہے نا اس پہ فالج گری ہوئی ہے، اور ایک گولی لگ گئی تھی کسی حادثے میں، تو اب اس کا پورا جسم کام نہیں کرتا، علاج ہی نہیں ہوتا۔ اس سے کسی نے پوچھا، وہ ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اس سے کسی نے پوچھا کبھی آپ ناشکری کرتی ہو؟ اس نے کہنے لگی 21 سال تک اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ پیر میں نے استعمال کیے تھے، پہلے 21 سال کا شکر ادا کر لوں، اس کے بعد 42 سال کی عمر کے بعد اللہ کی ناشکری کروں، پھر ناشکری کرنے کے بارے میں سوچوں گی۔ پہلے تو 42 سال تک تو مجھے 21 سال تک پتہ ہی نہیں تھا جب تک ہاتھ پیر تھے کہ ہاتھ پیر ہے کتنی بڑی چیز۔ اس سے پوچھو جس کی انگلیاں چلتی نہیں، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب تک آپ ان نعمتوں پہ دل سے شکریہ ادا نہیں کرو گے تمہارے دلوں میں چین نہیں آئے گا۔ اس لڑکی سے کسی، میری بہنیں سن لیں، وہ لڑکی پی ایچ ڈی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو ڈپریشن سے نکال چکی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا شکریہ آپ کبھی ناشکری نہیں کرتی، کبھی یہ نہیں کہتی اللہ سے شکوہ نہیں لگاتی مجھے ٹھیک کر دے؟ کہتی نہیں، 21 سال کی عمر میں بیمار ہوئی تھی، 42 سال کی عمر کے بعد پہنوں گی، ابھی تو 21 سال شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یا اللہ ان لوگوں کو، انسانوں کو پتہ نہیں ہاتھ پیر کتنی بڑی چیز ہے، مجھے پتہ ہے۔ کہہ لگے آپ کو کبھی تو احساس ہوتا ہوگا؟ ہاں ہوتا ہے۔ سنیے صحیح صاحب، احساس ہوتا ہے کب؟ کہ جب میرے ہاتھ سر سے دوپٹہ نیچے گر جاتا ہے اور ہاتھ اٹھ نہیں پاتے، تو کہتی ہوں یا اللہ اگر ہاتھ صحیح ہوتے نا تو سیدہ فاطمہ کی سنت یہ میں زندہ کر لیتی، اپنا سر ڈھک دیتی۔ ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی، سوچو تو، مگر ناشکری کس قدر ہے؟ ذرا غور تو کرو آپ، شکری ناشکری ہے میاں، ذرا 2 دن کام نہ چلے یار، کام ہی نہیں چل رہا، اچھا کس سے کہہ رہے یہ کر کیا لے گا تیرے لیے، یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں ماں سے کہہ لے، باپ سے کہہ لے، بیوی سے کہہ لے، تیری عزت گھٹے گی، تیرا وقار گھٹے گا، تو جس سے دکھا کے دیکھ لے۔ پیٹ میرے بھائی سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا، اگر کوئی پریشانی بھی ہے تو سب سے ذکر نہ کر، اپنے رب سے جا کے ذکر کر دے، پریشانی دور۔
عباس زندہ باد، سبحان اللہ۔ مگر میاں ناشکری کرتے رہے، ناشکری، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اچھا اب دیکھیں آپ اس کے بعد کیا ہوا میاں؟ اچھا آپ کو تو اللہ نے گھر بھی دیے ہیں، مگر کتنے ایسے فقیروں کو میں جانتا ہوں جو کلیئر شریف میں بھیک مانگتے تھے، جو ہے وہ اجمیر شریف میں بھیک مانگتے تھے، انہیں زبردستی کچھ لوگوں نے جان سے مار دیا، ان کا کوئی تھا ہی نہیں، جاتے کہاں؟ بھیک مانگنے والوں کو بھیک نہیں ملی، بھوکے رہے۔ آپ پہ تو یار اللہ کا کرم ہے، وہ جو پیدل چل کے جا رہے تھے مزدور، وہ 500 1000 کلومیٹر پیدل، عورتیں اپنی گود میں بچے کو لے کے چل رہی ہیں، کوئی انہیں دودھ دینے والا بھی نہیں۔ یا اللہ کیسی بیماری آئی ہے، کیا اللہ، انسان بھوکا ہے، کوئی کھانا دوسرا انسان نہیں کھلا رہا، اس وجہ سے میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ ایسا انسان بچا کے کیا کرو گے جس میں انسانیت ہی مر جائے؟ ایک ماں مر گئی بھوک کی وجہ سے، مگر بچی چھوٹی سی اس کا دودھ پھر بھی پینا چاہتی تھی۔ مگر مسلمانوں ہم نے کبھی شکر نہیں ادا کیا ہوگا۔ کبھی آپ نے کہا ہے اللہ کا شکر ہے؟ یہ اس طرح سے شکر ادا کرو، کبھی دل سے کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر میں کتنی برکتیں ہیں، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، میری بیوی بچے تو نے دیے ہیں، مجھے باپ دیا۔ اچھا آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں سب بچے ٹھیک ہیں تو شکر ادا کرو، ورنہ ان سے جا کے پوچھو جن کا ایک بچہ اپائج ہوتا ہے، پورے گھر جو ہے وہ اپائج والی زندگی گزارتا ہے۔ شکر ادا کرو یار، نعمتیں دیکھو اللہ کی۔ مگر میاں ہم نے بڑی ناشکری کی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم